السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں المصباح ڈیجیٹل۔ میں ہوں عبد القیوم فرخ، اور آج ہم ایک نہایت اہم حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کل خودکشی کے افسوسناک واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گھریلو مسائل، معاشی تنگی، ذہنی دباؤ اور مایوسی کے باعث بہت سارے لوگ اپنی جان لینے جیسے انتہائی اقدام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام نے خودکشی کے بارے میں کیا کہا ہے اور صبر کی کس انداز پر تلقین کی ہے؟ آج انہی اہم نکات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدیر تعلیم جامعہ سلفیہ ناظم اعلیٰ وفاق المدارس سلفیہ پاکستان، ممتاز ماہر تعلیم میری مراد فضیلت الشیخ پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر حفظہ اللہ تعالی۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہم باقاعدہ اپنے اس موضوع کا آغاز کر لیتے ہیں اس سوال سے کہ اسلام میں آزمائش اور صبر کا صحیح تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں المصباح کا اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔ بلا شبہ یہ اس وقت معاشرتی مسئلہ ہے۔ خودکشی کے واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک صبر کا اور مشکل وقت میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں قرآن حکیم نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو آزماتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ آزمائشیں مختلف طریقوں سے آتی ہیں، لیکن تلقین یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جی بالکل، ان اللہ مع الصابرین۔ جی جی، تو یہ اللہ کی طرف رجوع کر کے انسان ان مشکلات سے نکل سکتا ہے، اور یہ وقتی ہوتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی آزمائش میں پڑا ہے تو ساری زندگی اسی میں پڑا رہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان ایک وقت آتا ہے ان چیزوں سے نکل جاتا ہے، اور وہ پھر خوشحالی کا، خیر کا وقت بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن، اس کی عجیب حالت ہے کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے، یعنی ہر دو حالتوں میں وہ نیکیاں کماتا ہے، اجر کماتا ہے، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ نعمتیں ملی ہیں تو ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ نعمتوں کے جانے کا بھی ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے، پھر وہ آزمائش میں گر جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے۔ بلا وجہ واویلا کرنا، شکوے کرنا اور گلے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنا طرز عمل درست کرے، انشاءاللہ بہت جلدی وہ اس مصیبت سے، مشکل سے نکل سکتا ہے۔ شکریہ۔ یہ جو خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، ان کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، انسانی خواہشات بہت زیادہ ہیں، یہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ جی، اور انسان کی جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ غلط ملت راستے بھی اختیار کرتا ہے، جی، اور اس کی وجہ سے اسے پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا کام کر لیتا ہے کہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے نکلنے کا کوئی اور مزید راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جیسا میں نے عرض کیا ہے، معاشرتی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، اور بیوی کے لیے خاوند کے مسائل ہیں، اور کاروباری مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں۔ پھر مہنگائی کے ہاتھوں انسان بہت ساری اور چیزوں میں گر جاتا ہے۔ آج کل جیسا کہ دیکھا گیا، بجلی کے بل زیادہ آ گئے، اس کی بنیاد پر بھی ایسا ہوا ہے۔ اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی خاتون دل برداشتہ ہوئی کسی وجہ سے، تو اس نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی ساتھ قتل کر دیا۔ مرد نے بھی ایسا کیا، یعنی یہ ابھی حال ہی کے جو خبریں ہم نے دیکھی ہیں اس میں ایسا ہی ہے کہ مرد جو ہے، باپ جو ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ ظلم کا سب سے انتہائی درجہ ہے کہ انسان خود تو وہ خودکشی کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھی موت کی نیند سلا دیتا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ان کا جینے کا حق وہ چھین لیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اس سے آگے اور کیا جرم ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس کے اسباب یہی جو میں نے ذکر کیے ہیں، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ انسان غلط ملت راستے اختیار کرتا ہے، اور اس سے بچنے کا پھر وہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اب میں خودکشی کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو شاید نجات کا رستہ پاتا ہوں، حالانکہ وہ نجات کا رستہ نہیں ہے، اس کے آگے اور مصیبتوں کے راستے کھلتے ہیں. تو اسلام نے کہیں اجازت دی ہے خودکشی کی کہ انسان اس حد تک پریشان ہو جائے تو وہ خودکشی کر لے؟ نہیں، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جو ہے نا قتل نہ کرو، اور نہ ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اور اس کی تعلیمات ملتی ہیں. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تنبیہات بھی فرمائی، اور فرمایا کہ جو شخص، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی کسی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے جہنم میں اسی طرح کا کوئی ہتھیار دیں گے، اور ساری زندگی وہ جہنم میں اپنے پیٹ میں وہ مار کے قتل کرتا رہے گا. اس طرح کی وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں. یعنی یہ تنبیہات بتاتی ہیں کہ یہ خودکشی اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. خودکشی جیسے واقعات کو روکنے کے لیے حکومت، اہل ثروت، رفاہی ادارے، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ان ایسے واقعات کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، خودکشی روکنے کے جو سب سے اولین ذمہ داری وہ تو حکومت کی حکومت کی. جی، یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں آخر اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے. بالکل. یہ سارے اسباب دیکھنے چاہیے کہ معاشرے میں کہاں کہاں ہے. یہ حکومت ہی کر سکتی ہے، جی، عام آدمی نہیں کر سکتا. حکومت دیکھے کہ اس طرح کے اسباب کہاں پیدا ہو رہے ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں یہ خودکشیاں زیادہ ہو رہی. تو حکومت اولین جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا ازالہ کرے. مثلا کہیں فاقہ کشی ہے، کہیں کوئی بیماری ہے، کہیں کوئی کسی کو بلیک میل کر رہا ہے، کہیں کوئی خاندانی جھگڑے ایسے ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کہیں غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کوئی گھر کے لیے خوراک لے کے نہیں آ سکتا، بچوں کو خوراک نہیں دے سکتا، یا اس کے یوٹیلیٹی بل اتنے زیادہ آ گئے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، اور بجلی یا اور باقی چیزیں وہ اس سے محروم ہو گیا. تو یہ سارے وہ اسباب ہیں، حکومت اس کا ازالہ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اولین ذمہ داری اس وجہ سے بھی بنتی ہے کہ باقی جو کام ہے نا وہ کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ جو ناگزیر ہوں. مثلا آپ دیکھیں کہ حکومت کوئی کسی جگہ پر ایک سڑک بنا رہی، پہلے سے سڑک موجود ہے، اس کو بہتر بنانا چاہتی ہے، تو یہ ناگزیر نہیں ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن ایک انسانی جان بچانے کے لیے وہی پیسہ وہاں لگایا جا سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ جیسے مثلا آپ دیکھیں میٹرو بن رہی ہے، میٹرو کے بغیر بھی اب گزارا ہو رہا ہے، بالکل، اور بہت اچھے طریقے سے لوگ اپنا سارا سسٹم کر رہے ہیں. لیکن اس کی جگہ پر اگر آپ دیکھیں معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، یا وہ خود خوشی کر رہے ہیں، اس طرح کی جو صورت بن رہی ہے، ان کو بچانا اولین ترجیح ہونی چاہیے. یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر باقاعدہ ایک نظم قائم کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کے اندر یہ اشتہارات دے اور ان کو کہے کہ اگر کوئی کسی بھی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، تو وہ تحصیل کی سطح پر جو اے سی ہیں ان کے دفتروں میں رجوع کریں، وہاں ان کے لیے سارا اہتمام ہو، تحقیق ہو، اور اس کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور یہ خودکشی کے راستے روکے جا سکتے ہیں اور حکومت روک سکتی ہے. یہ تو بہت شاندار اقدام ہوگا اگر ایسا ہو جائے. جی، جو ریلیف سڑکوں کی صورت میں ہمیں دے رہے ہیں یا میٹرو کی صورت میں دے رہے ہیں، اگر وہی پیسے یہ بلوں میں ہمیں ریلیف دے دیں، پیٹرول سستا کر دیں، گیس سستی کر دیں، اور لوگوں کا کچھ بھلا اور فائدہ ہو جائے جو خودکشی. جی بالکل اس کا ہو سکتا ہے. سر یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی. جو اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ، دیکھیں یہ معاشرے میں اللہ رب العزت نے دولت کی جو تقسیم کی ہے نا جی، یہ ایک جیسی نہیں ہے. بالکل ایسے. جس کو نہیں ملا وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو مل گیا وہ بھی آزمائش میں. جی. اور ویسے تو زکوٰۃ فرض ہے، انسان اپنی صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالے، تو زکوٰۃ اگر صحیح معنوں میں نکالے گا تو معاشرے کے اندر جو اس وقت اونچ نیچ ہے یہ بھی بہت حد تک ختم ہو سکتی ہے، ختم ہو جائے گی. بالکل. لیکن اگر بالفرض مان لیا کہ زکوٰۃ کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ اور خرچ نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں ضروری ہے کہ اہل ثروت اپنے علاقے میں، اپنے صنعت کے اندر جو لوگ مزدور کام کرتے ہیں یا جو ان کا حلقہ ہے، جس جگہ پر ان کا قیام ہے، جس شہر میں ان کا قیام ہے، گرد و پیش میں، وہ اس بات کا جائزہ لیتے رہیں. اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، بعض جگہ تقسیم بھی ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مزید آگے بڑھ کر اہل ثروت اس بات کا جائزہ لے لیں کہ کہاں کہاں کوئی مشکلات ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ رغبت دلائیں کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ ان سے مل لیں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ ان کا مسئلہ حل کر دیں اور ان کو ایسی نوبت نہ آئے. تو یہ اہل ثروت آگے بڑھ جائیں تو میرے خیال میں بہت حد تک معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ سہولت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اہل ثروت بھی معاشرے کا حصہ ہیں، انہیں بھی معلومات ہوتی ہیں کہ کیا مشکلات ہیں. وہ خود بھی کئی دفعہ مشکلات کا شکار ہیں. یہ نہیں ہے کہ غریب آدمی، مسکین آدمی خودکشی کرتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں صنعت کار، بڑے بڑے تاجر، ارب پتی، انہوں نے خودکشیاں کی، اپنے بچوں کو بھی مارا، خود بھی مر گئے. ایسا بھی ہوا. تو اس لیے یہ پریشانی کسی جگہ بھی، کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے. اس لیے اس میں آگے بڑھ کر اس برائی کا خاتمہ کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے. یہ تو اہل ثروت ہو گئے جو ہم سے دور بیٹھے ہیں. جو ہمارے قریبی ہیں جیسے رشتہ دار ہیں، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے ایسی؟ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے چاچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی. تو ان کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے. اگر کہیں کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کو پوری کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے. بالکل کہ وہ تنگ دست ہیں یا وہ بیماری میں مبتلا ہیں تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، بس ٹھیک ہے وہ خود بھگتیں، ہم کیوں اس معاملے میں. یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. قرابت داری جو ہے نا، اس کے بڑے حقوق ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا بھائی اس حالت کو پہنچ گیا کہ وہ اپنی جان لے رہا ہے، تو آپ کے پیسے کا یا آپ کی سہولتوں کا، آپ کی آسائش کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے قرابت داری جو ہے نا، یہ اس کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ صورت ایسی ہو تو یہ نوبت نہ آئے. یعنی لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دست و بازو بن سکتے ہیں، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب وہ خودکشی کر چکا ہوتا ہے. ایسا ہی. اب جی کفن دفن کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. بھئی اللہ کے بندے، جب زندگی کے اندر وہ تڑپ رہا تھا، وہ مر رہا تھا اور وہ خودکشی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے. پڑوسیوں کو نہیں پتہ ہوتا، تین دن بعد، ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ گھر سے بو آ رہی ہے. یہ آپ نے پڑوسیوں کی بات کی ہے. دیکھیں، یہ بھی پڑوسیوں کا بھی ایک حق ہے. جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی تلقین کی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک حدیث ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے تھے، ہمیں خدشہ ہوتا تھا کہیں ہماری وراثت کے اندر ان کا حصہ نہ رکھ دیا جائے. یعنی اس حد تک. اور یہ پڑوسی تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ قرابت انہی کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں. آپ کے وہ یعنی ایک ہی محلے میں، ایک ہی گھر کے اندر، وہ یعنی چار دیواری کے اندر یا درمیان میں چار دیواری ہے تو اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو تو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں فاقہ کشی تو نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. یہ تو ان کو جو ہے نا اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے. یہ چونکہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، اتنی شاندار ہے اگر ہم اس پر 20% بھی عمل کر لیں تو یہ نوبت نہ آئے. لیکن ہم اس قدر بے نیاز ہیں کہ حیران ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک یہاں جاتے ہوئے ایک پڑوسیوں کا ہی واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، ان کے والد فوت ہو گئے. تو ہم جنازہ بھی ان کا، چونکہ گھر بڑا تھا، گھر کے اندر ہی جنازہ تھا. جنازے کے موقع پر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ساتھ والے گھر میں، چونکہ کوٹھیاں تھیں، تو ساتھ والے گھر میں نا کوئی میوزک کی آواز آ رہی تھی. تو میں جا کے تو میں نے بیل دی اور وہ چوکیدار آیا. تو میں نے اس سے کہا بھی گھر میں کون ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں ہیں لوگ. میں نے کہا کسی کو بلا دیں آپ. وہ ایک لڑکا آیا باہر
اس گھر کا، تو میں نے اسے کہا بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے پڑوس میں فلاں آدمی وہ فوت ہو چکا ہے اور ابھی اس کا جنازہ ہے اور آپ کے گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، اس کو تو کم از کم بند کریں۔ کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا، حالانکہ اس سے فوت ہوئے ایک دن، یعنی رات کو وہ فوت ہوا ایک دن پہلے، تو سارا دن وہ گزر گیا، شام کو وہ جنازہ تھا، لیکن حیران ہم ہوئے کہ اسے خبر ہی نہیں۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس قدر لاپرواہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے کام میں مداخلت۔ اللہ کے بندو، یہ پڑوسیوں کا بہت بنیادی حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کا خیال رکھیں، ان کی ساری ضروریات کا بھی آپ اس کے حصے دار بنیں، تاکہ ایسی صورت پیدا نہ ہو۔ تو یہ اگر یہ پڑوسی بھی اپنا حق ادا کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو۔ شکریہ سر۔ رفاہی ادارے اس وقت اتنے زیادہ پاکستان میں ہیں، تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کا زیادہ تر کام روٹی تک ہے، یعنی دسترخوان لگے ہوئے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو۔ اب سارے لوگوں کی ضرورت روٹی نہیں ہے، پیسے چاہیے لوگوں کو، بل پے کرنے انہوں نے، اور گھر کی دیگر ضرورتیں ہیں۔ تو یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جو رفاہی ادارے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان میں تنظیمیں ہیں، خاص طور پر دینی تنظیمیں، دین کے نام پر بنی ہوئی ہیں، وہ ان کے سیاسی کردار بھی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے بھی ایسے ونگ ہیں جو خدمت خلق کے لیے بنی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے لیے فنڈ بھی لیتے ہیں، چرمائے قربانی جمع کرتے ہیں، آگے پیچھے زکاتیں وہ وصول کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حق ادا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں، ہسپتال کے نام پر فنڈ لیتے ہیں اور ہسپتال میں جائیں آپ کو وہاں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اب ایک بیمار آدمی ہے تو وہ علاج سب سے مہنگا ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹروں کی فیس الگ سے ہے، اگر خدا نخواستہ آپریشن کی کوئی تجویز آ گئی تو وہ تو اس کے لیے اور زیادہ مشکلات ہیں۔ عام ادویات بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ ایک بیماری ہے جو ہفتہ 10 دن کے بعد ختم ہوگی، ایک کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ساتھ لگ جاتی ہیں، جیسے شوگر کی ہے، بلڈ پریشر کی ہے، اور اس طرح کی کینسر کی ہے، تو یہ مہنگی ہے۔ تو میرے خیال میں رفاہی اداروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لنگر، یہ لنگر ٹھیک ہے، اچھا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بلا شبہ کچھ مریض ہیں ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ہسپتالوں کے نام پر جو فنڈ ہوتے ہیں وہ ہسپتال بالکل فری ہونے چاہیے تاکہ یہ لوگ وہاں علاج کرا سکیں۔ اس کے علاوہ ان رفاہی اداروں کا یہ بھی کام ہونا چاہیے کہ وہ مختلف علاقوں میں سروے کریں اور لوگوں کا جائزہ لیں۔ بہت ساری بیوہ آپ کو ملیں گی، یتیم بچے ملیں گے، بیمار مل جائیں گے، کوئی ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے ہاں کئی دنوں سے فاقہ ہے، ایسے مل جائیں گے جن کے ہاں کوئی سہولیات ہی نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، تو ان کی زندگی بھی بڑی جیرن ہے۔ تو اس لیے یہ رفاہی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میدان میں آ کے کام کریں، اور اگر وہ یہ کریں گے تو میرے خیال میں بہت حد تک خودکشی کے واقعات کم ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اس اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، آتی رہتی ہیں، اور یہ جیسا کہ شیخ محترم نے گفتگو میں فرمایا کہ مستقل نہیں ہوتی اور ہمیشہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت دونوں موقع انسان کو زندگی میں دیتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے، غمی بھی دیتا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں بہتر ہی سوچنا چاہیے اور بہتر ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ خودکشی ہی آخری حل نہیں ہے۔ انسان محنت کرے، کوشش کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مصیبت سے نجات دلا دیں گے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔